کتاب ہدایت سے سورۃ اللیل کی آیات نمبر 18 سے لے کر 21 تک چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف ملا اور ایک حدیث مبارکہ کا عربی متن پڑھا۔ دعا کو رب تعالی ان کلمات کی تلاوت کا صدقہ میری زبان پر کلمہ الحق جاری فرمائے۔ رب تعالی مجھے سنا کر آپ لوگوں کو سن کر اس گفتگو پہ عمل پیرا ہو کر آنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمادی الثانی کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 22 جمادی الثانی ہے، اور آج کا دن امیر المومنین خلیفہ اول امام المتقین یار غار یار میزان اور حوض کے ساتھی، جنت کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی، یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے وصال مبارک کا دن بھی ہے اور جمعۃ المبارک ہے اور 22 جمادی الثانی ہے، اور دن بھی وہی ہے جس دن خلیفہ اول تمام انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں جن کو خالق کائنات نے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، آج اس کے وصال مبارک کا دن ہے۔ اس نسبت سے چند باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ خالق کائنات کے پاک کلام سے ایک جگہ سے سورۃ اللیل کی 4 آیات بینات کا میں نے سہارا لیا اور پھر چند احادیث مبارکہ کا عربی متن پڑھا ہے، اور ان پر اور اس کا پیغام میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے خالق کائنات کے محبوب کے یار کی شان میں نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ سید زادے بھی ہیں اور ایسی شان والے ہیں، وہ بڑا پیارا ایک پیغام دیتے ہیں۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی صدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ یہ ایسی شان والا صدیق ہے کہ جس کی تعریف امام الانبیاء اپنی پیاری زبان مبارکہ سے کر رہے ہیں، اور بڑے گوشے سیرت کے امیر المومنین خلیفہ اول کے ہیں، اور آج جو گوشہ مال خرچ کرنے کا، اس پر جو خالق کائنات نے اپنے پاک کلام میں بھی تذکرہ فرمایا، پھر میرے اور آپ کے آقا کی پیاری زبان مبارکہ سے جو سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں الفاظ جاری ہوئے، پھر آپ کے وصال مبارک کے وہ جو لمحات تھے، اس لمحہ جو صحابہ کا ایک امتحان تھا اور صحابہ کا عقیدہ بھی ان کی وصیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقیدہ کے بسنے والے لوگ ہیں، وہ سارے صحابہ کے عقیدہ کے مطابق زندگی اللہ کے فضل و کرم سے گزار رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے، اور صحابہ کا جمع غفیر نماز فجر آپ نے ادا فرمائی، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اب درس دیکھیں کتنا پیارا درس ہے، اور صحابہ کی تربیت کیسے حکمت بھرے الفاظ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو میرے آقا نے نماز فجر کے بعد صحابہ سے پوچھا، اور کیا پوچھا؟ من اصبح منکم الیوم صائما۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے، تو میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں، ارے تم بتلاؤ تم میں سے آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ ماہ سیام نہ تھا، نفلی روزہ کا میرے آقا نے جب صحابہ سے سوال کیا تو سب خاموش ہے، لیکن دل میں خیال ابو بکر کے آیا، ارے اگر بتلایا تو کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اگر نہ بتلایا تو میرے آقا نے پوچھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، جب کوئی نہ اٹھا تو پھر میرے آقا نے پوچھا، ارے بتلاؤ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو آگے سے
حضرت ابو بکر صدیق یار غار بولے اور عرض کیا آقا میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے، یہ ایسی شان والا صدیق ہے۔ پھر میرے آقا نے آگے جو پیارا جملہ اپنی زبان مبارکہ سے دہرایا، فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً، نماز فجر ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا پوچھ رہے ہیں ارے تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ابھی نماز فجر ادا کی گئی، صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی ہے تم میں سے جو جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ تو سب صحابہ خاموش ہیں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق اٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، آقا میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا آگے بولے اور پھر آگے امتحان تھا اور شان سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابہ کو بدلانی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا فَمَنْ أَطْعَمَكُم مِّنكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، میرے آقا نے بڑا پیارا جملہ اپنی زبان مبارکہ سے دہرایا، فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، ارے تم میں کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں فجر کا ٹائم ہے، نماز ادا کی ہے، سوال کیسا کیا جا رہا ہے، جواب بھی آگے سے ایسا محبت بھرا انداز ہے وہ مل رہا ہے۔ پھر سب صحابہ خاموش ہیں۔ ابوبکر صدیق دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے گا، کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کر کے عرض کیا خلیفہ اول آقا میں ابھی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، میں مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا نے چوتھا سوال کیا اور وہ کیا سوال تھا؟ فَمَنْ آتَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، ارے تم میں کون ہے جو مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو کسی مریض کے گھر سے ہو کر آیا ہے، عیادت کر کے آیا ہے؟ صحابہ پھر خاموش ہے۔ ابھی فجر کا ٹائم ہے، بڑی مشکل سے فجر کی نماز میں شامل ہونا پڑتا ہے، ابھی یہ قوم سارے سب دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ بولا۔ پھر یار غار بولا اور عرض کیا آقا میں ابھی مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ ادھر پھر محدثین نے لکھا ہے ارے نماز فجر کے فوراً بعد میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، اب یہ چاروں کام یار غار نے کیے اور فجر سے قبل، اور عرض کیا آقا میں سحری کے ٹائم اٹھا، میں نے تہجد کے نوافل ادا کیے، میری بیگم نے کھانا بنایا، میں نے کھانا تناول کیا، روزہ میں نے رکھا اور روزہ رکھ رہا تھا، باہر سے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا تو آگے سے بولا میں مسکین ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے، میں نے اپنے حصہ میں سے کچھ اسے حصہ دے دیا۔ اب میں جلدی نکلا کہ میرا یار حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے، ابھی نماز میں ٹائم ہے، میں جاتے جاتے ان کی عیادت کر جاؤں۔ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر گیا اور ان کی عیادت کی، اور جب عیادت میں نے کی میں نکلا تو سامنے کیا دیکھا کہ میرے محلے میں ایک جنازہ جا رہا ہے۔ میں نے جلدی جنازہ میں شرکت فرمائی، نماز سے قبل جنازہ ہوا، میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ چاروں کام جب بتلا دیے میرے آقا مسکرائے اور پھر کیا فرمایا، آؤ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا آج بھی ساتھ ہے، خلیفہ اول ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، تاجدار صداقت ہے، لقب بہت زیادہ ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا سنو، کیا فرمایا؟ مجمت ان فی امرہ الا دخل الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس میں یہ چاروں کو صاف ہوں گے رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو جنت کا پروانہ تو مل گیا، ساتھ قیامت تک آنے والے امتیوں کو بھی پیغام ملا، تم ایسے عمل کرو گے ایک دن میں رب تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ابوبکر صدیق کا صدقہ رب جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ پہلا کلمہ پڑھنے والی شخصیت مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور بچوں میں شیر خدا ہے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ
حادثہ ہے، یہ 4 پہلے نام ہیں، لیکن قیامت تک جو جو کلمہ پڑھے گا اس کا ثواب ابو بکر کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ایسی شان رب نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کتنے جملے مل گئے ہیں۔ ارے ابو بکر صدیق نفلی روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، مریض کی عیادت بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ وہ جنازہ میں بھی شرکت فرما رہے ہیں۔ اجر رب کتنا عطا فرما رہا ہے، پھر گارنٹی سرٹیفکیٹ میرے نبی نے جاری کر دیا، ارے جو ایسا عمل میرا امتی کرے گا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جنت کے ٹکٹ کا ایک طریقہ کار میرے آقا نے بتلا دیا، یہ عمل کرو گے تو رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر لکھا نصیر الدین شاہ گولڑوی نے اور کہا نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، صداقت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی۔ یہ ایسی شان سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ پھر کہا زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں۔ زمین پر دھوم ہے، ہر جگہ چرچا ابو بکر کا ہو رہا ہے، آسمان پر صدیق کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں نصیر الدین شاہ بھی، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں۔ کہیں گے داستان ارض و سما صدیق اکبر کی، کہ ارض و سما جو ہے وہ صدیق اکبر کی داستان سناتے رہیں گے۔ اس لیے ہم داستان سناتے ہیں کہ یہ داستان کسی کی یاد کو دہرانا یہ میرے رب کی سنت ہے۔ قرآن میں رب نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء کے پھر فیصلے، ان کی سیرت کا تذکرہ کر کے کہا ارے ان کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کی قوم کو انبیاء کی ایک سیرت اور ان کے کردار کا پیغام رب دیتا رہا، اور ساتھ قرآن میں ذکر کیا ارے جس نبی کی ولادت کا ذکر قرآن میں آیا ہے ہم ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے، ارے ان انبیاء کا ذکر ہوتا رہے گا۔ رب نے قرآن میں کئی جگہ ابو بکر صدیق کا ذکر کیا ہے، صرف بھائی جوادی الثانی کو نہیں، اس دن کریں گے مخصوص دن جب اللہ کے مقبول بندوں کے آتے ہیں، ولادت اور وصال والا دن جو ہے ان کو یاد کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ رب نے اپنے پاک کلام میں حضرت ابراہیم کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ کے وصال آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا۔ ارے انبیاء کا ذکر آیا، ولادت کا بھی ذکر ہے، وصال کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے سال میں جب ان ہستیوں کے دن آتے ہیں ان کی یاد منانا یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ پھر ایسا پیغام دیا اور پھر کیا کہا، کبھی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر میں۔ رب نے ایسی توقیر رکھ دی ہے ابو بکر صدیق کے نام میں، یہ نام ہی بڑی شان والا ہے اور ان کا مقام ہی بڑا عظیم ہے۔ پھر خالق کائنات نے بھی اپنے پاک کلام میں کئی جگہ پر، کئی مقامات پر ابو بکر صدیق کا تذکرہ فرمایا، بلکہ ایک روایت میں تو ملتا ہے، آج کسی کو نہ سمجھ آئے تو ہم نے کیا سمجھانا، ہم نے تو بات بتلانی ہے۔ ارے صدیق اتنی شان والا ہے، صدیق اتنے مقام والا ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے ارے ایک جنگ سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، ایک کونے میں ایک بڑھیا رو رہی ہے، ان کے قریب پہنچے تو رو کیوں رہی ہے، ماجرا نہیں جانتے تھے، کہا میرا خامد بھی گیا تھا وہ نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق کو یہ علم نہ تھا کہ وہ شہادت کا جام نوش کر گیا ہے، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ارے فکر مند کیوں ہوتی ہے اللہ کی بندی، وہ شام تک آ جائے گا، وہ شام تک آ جائے گا۔ ادھر پھر مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، عاشق رسول نے کہا صدیق اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جو الفاظ جاری ہو جائے رب ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہ صدیق اکبر
صدیق اکبر ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ جاری ہوئے رب نے ان کو پورا فرما دیا۔ صدیق نے کہہ دیا تھا شام تک آ جائے گا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، وہ شہید ہو چکا تھا جنگ میں۔ اور بیوی نے کیا دیکھا، ارے خامد اس کا آ گیا، اپنی فیملی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رب تعالیٰ نے پھر اس شہید کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس لیے کہ میرے صدیق نے کہا ہے اس کی صداقت پر آنچ نہیں آئے گی۔ جس جگہ صداقت پر آنچ آنے لگی، گزشتہ جمعہ میں نے 5 حوالے پیش کیے، گواہیاں دی تو رب العالمین نے دی، رب العالمین نے گواہیاں صداقت کی دی، ایک یہ بھی گواہی دی اور پھر نام بھی اس کا لکھا۔ مفتی صبر عباس دامت برکاتہ العالیہ نے نام بھی اس شخص کا لکھا کہ جس نے جنگ میں شرکت کی، اس کا نام مالک بن سنان ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب جیسے چاہے، رب جیسے چاہے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے دوبارہ زندگی دے۔ قبر میں گئے اللہ کے بندے، حضرت عیسیٰ نے قبر سے جا کر اللہ کے عزت سے زندہ کر دیا تھا۔ ارے یہ پیغام ہے، ارے رب جیسے چاہے ہو سکتا ہے۔ ارے رب تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا مالک بن سنان کو، نام بھی اس کا دیا، کتابوں میں لکھا، خود بیان بھی انہوں نے کیا کہ وہ مالک بن سنان تھے جو شہید تو جنگ میں ہو گئے، لیکن ابو بکر نے کہہ دیا اے اللہ کی بندی شام کو آ جائے گا، رب نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، اور اتنی شان والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، یہ کوئی کتابیں پڑھے تو ان کو پتا چلے۔ ارے کسی نے پوچھا نا اے مولا علی، کوئی آپ کی شان ابو بکر اور عمر سے بڑھائے تو آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو شیر خدا فرماتے ہیں، اہل سنت نے اس پر بڑا لکھا ہے، شیر خدا فرماتے ہیں کوئی میرے آقا کا امتی میری شان ابو بکر اور عمر سے بڑھائے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ میں اسے 100 کوڑے مارنے کا آرڈر جاری کروں۔ یہ شیر خدا کا فتویٰ ہے، لیکن آج امت کو یہ پتا نہیں، ساری انسانیت سے افضل جو انسان ہے انبیاء کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آج ان کے وصال کا دن ہے، لیکن حکمرانوں کو بھی کئی بار پھر احتجاج بھی ہوئے، جلوس بھی نکالے گئے اور کہا گیا کہ یہ دن چھٹی کا قرار دو۔ پوری دنیا کے انسانیت کی قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آئے گا نبیوں کے علاوہ، ارے ان میں سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور ان کے وصال کے دن کو بطور چھٹی کا دن منانا چاہیے، لیکن مانیں گے نہیں۔ انشاءاللہ آئے گا جب نظام مصطفیٰ کا نظام، تو سب سے پہلا اعلان یہی ہوگا ابو بکر صدیق کی، ارے پھر جو وصال کا دن ہے وہ چھٹی کا دن قرار دیا جائے گا۔ یہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اتنی شان والے ہیں، اتنے مقام والے، میرے آقا فرماتے ہیں شان اتنی عظیم ہے، فرمایا جو جو رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے، میرے سینے میں انڈیل دیا، جو جو چیز اللہ کا نبی اعلان فرمایا، اس کا مفہوم ہے، میں آپ کے سامنے یہ لفظی الفاظ رکھ رہا ہوں۔ ارے کیا فرمایا؟ جو جو شے رب نے میرے سینے میں انڈیل دی۔ اب نبی کے سینے میں کیا ہے؟ علمہ شدید القوہ، کہ قوتوں والے رب نے جو جو زمین و آسمان کے اندر پوشیدہ شے ہے وہ رب نے اپنے محبوب کی نظروں کے سامنے یا کر دیا ہے، یعنی کہ سینہ میں ڈال دیا۔ بلکہ معراج کی رات مقام پر پہنچ کر فرمایا ارے جب میں نے رب کو حسین صورت میں دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، رب کو حسین صورت میں دیکھا تو خالق کائنات نے اپنا دست قدرت میرے مونڈوں کے درمیان رکھا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ تو میں نے منظر کیا دیکھا؟ زمین و آسمان کے اندر جو جو پوشیدہ شے ہے رب نے میری نظروں کے سامنے عیاں کر دی ہے، کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں رہی۔ امام احمد رضا پھر تڑپے کہ
کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو وہ نبی فرما رہا ہے جو جو رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے وہ میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے، وہ چیز میں نے صدیق کو عطا کر دی ہے، سینے میں ڈال دیا۔ اتنی شان والا ابو بکر صدیق ہے، اتنے مقام والا ابو بکر صدیق ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنی عظیم شانیں عطا فرمائی ہے۔ پھر خالق کائنات نے سورہ لیل کے اندر آیت نمبر 18 سے لے کر پھر آیت نمبر 21 تک 4 آیات بینات جو آج جمعۃ المبارک کے دن میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں رکھی ہے، اس میں جو پیغام جو ابو بکر کی شان ہے، جو آج نہ پڑھے تو کیا قرآن پڑھ، اس کا شان نزول پڑھ، اس کی ساتھ تفسیر پڑھ، اس کا ساتھ ترجمہ پڑھ، پھر پتہ چل جائے میرے اور آپ کے آقا نے پھر فرمایا، خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، رب فرماتا ہے ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار، یہ رب اعلان فرما رہا ہے سب سے بڑا جو نبیوں کے بعد پرہیزگار ہے، رب نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے سورہ لیل کے اندر فرمایا، اور کیا فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور اس آگ سے وہ دور رکھا جائے گا اور جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے نا 40,000 درہم کا تذکرہ بھی کتابوں میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ غلاموں پر خرچ کر دیا، غلاموں کو آزاد کرنے پر خرچ، 6 کے قریب غلام آزاد کروائے حضرت ابو بکر صدیق نے، اور سب سے زیادہ قیمت جس کی دی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے، ان کی قیمت منہ مانگی، ڈبل سے بھی زیادہ قیمت مانگ لی، اور کہا پھر ابو بکر آج مال لے کر آیا ہے، جو تو مانگے گا آج ابو بکر دے کر بلال کو آزاد کروا لے گا۔ بلال کو آزاد کروایا گیا اور 130 سونا اوقیہ سونا کے برابر جو مال تھا وہ آج کے دور میں دے کر حضرت بلال کو جب آزاد کروایا تو رب نے پھر یہ آیت بلال کی شان میں بھی بھیجی اور ابو بکر صدیق کی شان میں بھی بھیجی، اور آپ فرمایا ان قریب بڑا پرہیزگار جو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، پاکیزگی ملے۔ اب جب اتنا مال دے کر حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو جب پھر آزاد کروایا نا تو پھر کیا تھا، امیہ بن خلف بھی سوچنے لگے، اس کے ساتھی سوچنے لگے کوئی بلال کا احسان ہوگا، بلال کا کوئی احسان ہوگا کہ اتنا مال کالا کلوٹا اور یہ غلام پردیسی غلام اس کو آزاد کروانے میں ابو بکر صدیق نے دے دیا ہے۔ تو پھر رب نے قرآن بھیجا، پھر شان بتلائی، اور کہا کوئی احسان نہیں ہے ابو بکر پر کسی کا، اور اس لیے رب نے فرما دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، رب نے فرمایا کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ ارے ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، غلط فہمی میں نہ رہنا، ابو بکر تو مال میری راہ میں خرچ کر رہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اسے پاکیزگی والی تقوی والی عزت عطا کی جائے۔ پھر رب نے آگے فرما دیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند رب ہے۔ یہ صرف ابو بکر میری رضا چاہتا ہے، میں جو سب سے بلند ہوں۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک ان قریب وہ راضی ہوگا، ان قریب رب فرما رہا ہے میں راضی ہوں گا ابو بکر صدیق پر۔ ارے یہ آیت جب آ گئی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں، اس میں تذکرہ حضرت بلال کا بھی آ گیا۔ ارے اتنا مال دے کر حضرت بلال کو جب آزاد کروایا تو پھر میرے آقا نے بھی فرمایا آؤ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میرے آقا فرمایا ارے جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، جس نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ ایک میرا یار غار یار گزار ہے
جس کا بدلہ میں نے نہیں چکایا کل قیامت کے دن رب چکائے گا. یہ میرے آقا فرما رہے قیامت کے دن احسانات کتنے ہیں. 4 پشتیں خلیفہ اول کی ایمان والی ہے. ارے باپ بھی ایمان والا, خود بھی ایمان والا, بیٹے بھی ایمان والے, آگے پوتے بھی ایمان والے. 4 پشتیں یہ بہت شان ارے کسی نبی کے صحابی کو ملی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو ملی ہے. کوئی اور 4 پشتوں سے کسی نبی کا صحابی نہیں جس کی 4 پشتیں ایمان والی ہو. ارے صحابی بہت یہ ابو بکر صدیق ہے. رب نے یہ ایسی شانیں ان کو عطا فرمائی ہے. 4 پشتوں سے صحابی جو ہے ارے پھر آقا کے صحابی بڑے, اتنا رب نے کرم فرما دیا تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن رب چکائے گا. جب یہ جملہ کہا نا تو رب نے حضرت جبریل کو بھیج دیا آقا کی بارگاہ میں. آگے جبریل سلام پیش کیا اور عرض کیا رب فرما رہا ہے. جبریل کیا کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں ابو بکر نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ ایسے چکاؤں گا. سارے انبیاء معاشر کے میدان میں موجود ہوں گے, ان کی ساری امتیں موجود ہوں گی, اور اس کو میں ایک سائن پر لے جا کر تنے تنہا صرف میں ہوں گا یا ابو بکر صدیق ہوگا, میں اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا. جیسے محبوب 3 دن 3 راتیں یہ رج رج کے تجھے دیکھتا رہا, ارے میں تنے تنہا تنہائی میں صدیق سے کہوں گا ارے آج رب کو بھی رج رج کے دیکھ لے. یہ میں ایسے بدلہ چکاؤں گا. اور قیامت کے دن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رب کا دیدار ہے. سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار. نبی کے بعد ارے پھر یہ دولت کس کے حصہ میں آئے گی؟ ابو بکر صدیق کے حصہ میں آئے گی. یہ ان کے حصہ میں دولت آئے گی. پھر آگے جو پیغام, پھر یہ جب شان آئی حضرت ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیا اور عذاب کروایا حضرت بلال کو, تو قرآن کی آیت آ گئی. میرے اور آپ کے آقا بھی مسکرائے, صحابہ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں ارے دیکھو صدیق کی شان. رب نے بھی سب سے بڑا تقوی والا اسے کہا ہے, سب سے بڑا پرہیزگار. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سب سے بڑا جو پرہیزگار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. آج امتی کو کیا پھر اختیار ہے, ارے آج ترتیب جو ہے اس کو ڈاما ڈول کر جائے. سب سے بڑا پرہیزگار تو رب فرما رہا ہے, پھر ہم کیوں نہ مانے. پھر اتنی شانوں والا ابو بکر صدیق ہے. غزوہ تبوک جو آخری غزوہ میرے آقا کا تھا, میرے آقا نے اعلان فرمایا اے صحابہ مال لے کر آ, اے صحابہ مال لے کر آ. ارے صحابہ مال لے کر آئے. ابو بکر صدیق جب بھی مال لاتے نا تو سب صحابہ سے وہ برتری لے جاتے, سب صحابہ سے بازی لے جاتے. اور دل میں خیال آیا حضرت عمر فاروق کے, بھئی آج میں نے ابو بکر سے بازی لے جانی ہے. ایک کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے یہ رشک جائز ہے. آج میں نے ابو بکر سے بازی لے جانی ہے. ارے آقا تو دلوں کے راز جانتے ہیں, ابو بکر کے دل کو بھی جانتے, عمر کے دل کو بھی جانتے. اب آئے نا عمر جب مال لے کر, تو میرے آقا نے عمر سے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو, اے عمر کیا لائے ہو. اس میں بات تھی نا کہ ابو بکر سے بازی لے جانی ہے. تو آگے سے عمر نے عرض کیا کہ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور پھر آدھا گھر رکھا, آدھا میں لے آیا, آدھا لے آیا. دل میں تھا کہ بازی لے جاؤں گا. اب عمر ادھر ہی بیٹھے, ابو بکر آ گئے. اب ابو بکر کے دل کو بھی جانتے ہیں. میرے آقا نے ابو بکر سے اور سوال کیا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو, گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. عمر سے پوچھا کیا لائے ہو. صرف عمر کو شان ابو بکر کی بتلانی تھی. لفظی جملہ ہے, کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو. ارے قربان جائے ابو بکر کے عقیدہ پر بھی, کہا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا, اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. پتا چلا ابو بکر کا بھی یہ عقیدہ ہے. ارے نبی تو میرے پاس بیٹھا ہے, میرے گھر میں بھی نبی حاضر ہو سکتا ہے. یہ ابو بکر کا عقیدہ. تو پھر جب یہ سنانا حضرت عمر نے تو ہاتھ جوڑ کر التجا کی, آج کے بعد آقا میں دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ لاؤں گا کہ عمر سے میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں. ابو بکر کا مقام ہی بڑا عظیم ہے, اتنی شانوں والا حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور جب مال لے کر آئے نا تو پھر آئے تو کیا تھا, کاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, ہر
چیز لے آئے، سوئی بھی ڈھونڈ کر لے آئے، اور ٹانٹ کا لباس پہننا ہے، اور درخت کے کانٹے جو ہیں ارے ان کے ساتھ پھر قمیض کو بند کیا ہوا ہے، اور میرے آقا دیکھ کر عرض فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ کیسا لباس، ابھی تھوڑی دیر ہی کے بعد کیا منظر دیکھا، حضرت جبریل آئے آقا کے سامنے، وہ بھی ٹانٹ کے لباس میں ہے، وہ بھی ٹانٹ کے لباس میں ہے، اور میرے آقا نے پوچھا تو پھر آگے سے عرض کیا آقا رب تعالیٰ نے فرمایا آج میرے محبوب کا یار سب کچھ لے گیا، ٹانٹ کا لباس پہنا ہے، اے جبریل آج تو بھی پہن، اور جتنے میرے فرشتے ہیں وہ بھی ٹانٹ کا لباس پہنے، اس لیے کہ ابو بکر نے ٹانٹ کا لباس پہنا ہے، اتنی رب نے شانیں عطا فرمائی ہے، کس کو؟ ابو بکر صدیق کو، یہ اتنی شان والا ہے، لباس پہننے تو حکم ہو جائے جبریل تو نے بھی پہننا ہے، سارے فرشتوں نے پہننا ہے، یہ صدیق کی شان بتلائی جا رہی ہے۔ پھر آگے دیکھیں صدیق کا جو مقام ہے، اتنی شان والا حضرت ابو بکر صدیق ہے اور اتنے مقام والا ہے، رب تعالیٰ نے کیا پھر فرمایا شان میں، اور پھر نبی نے اپنے اس یار کی شان میں سینکڑوں احادیث مبارکہ ہے، صرف ایک دو جمعۃ المبارک میں ہم تو بیان نہیں کر سکتے، ارے جب غار ثور میں اس میں سے ایک جملہ، ورنہ پورا ایک جمعہ غار ثور پر ہوتا ہے، ایک جملہ جب غار ثور میں پہنچے نا تو کیا منظر دیکھا، اندر جب گئے آقا جا کر بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، اب وہ منظر ہو گیا، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا مجھے پیاس لگی ہے، آقا مجھے پیاس لگی ہے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں اے ابو بکر تھوڑا سا آگے بڑھو پانی مل جائے گا، تھوڑا سا آگے بڑھو، پانی کے آگے رکھا تھا، میرے آقا کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، ارے غار نے راستہ دے دیا، تو ساتھ ہی منظر کیا دیکھا کہ ایک پانی کی نہر بہ رہی ہے، غار کے ساتھ ایک پانی کی نہر بہ رہی ہے، اور منظر کیا دیکھتے ہیں اس نہر کا پانی جو ہے وہ سود سے زیادہ سفید ہے، اور جب قریب ہوئے تو خوشبوئیں آ رہی ہے، پانی سے اتنا عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہے، اور جب ہاتھ لگایا نا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور جب پیا نا تو شہد سے زیادہ میٹھا، اتنی لذت والا، رج رج کے ابو بکر صدیق نے جب پانی پیا نا واپس پلٹے، غار بند ہو گیا، عرض کیا آقا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہو، عجیب منظر دیکھ کر آیا ہو، کیا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ آقا آگے بڑھا تو نہر تھی، دودھ سے زیادہ سفید پانی، خوشبودار پانی، برف سے زیادہ ٹھنڈا، پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا، میرے آقا مسکرائے، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر جب میں نے کہا نا جاؤ پانی مل جائے گا، تو رب نے جو جنت کی نہروں کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی نہروں پر ہے حکم دے دیا، ارے صدیق کے پار آنے سے قبل ایک جنت کی نہر کا رخ جو ہے وہ غار ثور کی طرف موڑ دے، غار ثور کی طرف موڑ دے۔ جب یہ سنا نا تو عرض کیا آقا میری اتنی شان رب کے ہاں، میرا اتنا مقام رب کے ہاں، میرے لیے حوض کوثر سے نہر جو ہے غار ثور کی طرف آ گئی، میرے آقا فرمایا ابو بکر اس سے بھی زیادہ تیرا مقام ہے، رب کے ہاں یہ جملہ کلیجوں پہ لکھنے والا، اور شان ابو بکر صدیق کی ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا رب کے ہاں تیرا اس سے زیادہ بھی مقام ہے، فرمایا نعم وافضل والذی بعثنی بالحق نبی لا يدخل الجنہ مبغضک ولو کان عملہ عمل سبعین نبیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق سن، اگر کوئی میرا امتی 70 انبیاء کے برابر نامہ اعمال لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو رب تعالیٰ وہ قبول نہ فرمائے گا جس کے سینے میں تیرا بغض ہوگا، تھوڑا سا تیرا بغض ہوگا۔ 70 نبیوں کی مثال میرے آقا نے دی، ان جیسا اعمال نامہ انبیاء کی عبادت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ارے مثال سے میرے آقا نے دی، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ارے عبادت کرنے والوں یارے غار پر ذرا سی تمنا بازی آ گئی تو 70 نبیوں کے برابر بھی نامہ اعمال جو ہے ارے وہ رد کر دیا جائے گا، وہ جنت میں نہ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ادھر پھر آدم چشتی بولا اور تڑپا، اور کیا پیغام دیا؟ چارے یار نبی دے عاشق،
چارے یار نبی دے عاشق کوئی کسے نہ چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی ایتا یارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نثارہ ورگا آزم شان صدیق کی دسا اکو یار ہزارہ ورگا آزم شان صدیق کی دسا اکو یار ہزارہ ورگا جب وصال کا موقع آیا نا صحابہ کو بنایا حضرت علی کی عادت ساتھ فرما رہے ہیں فرمایا اے علی جب میں پردہ فرما جاؤں میرا جنازہ اٹھا کر آقا کے در اقدس پر لے جانا اگر اندر سے آواز آ گئی تو ساتھ دفنا دینا ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے آج کوئی نہ پڑھے تو پھر ہم کیا کریں شان سیدنا ابوبکر صدیق کی دیکھے آخری کا جملہ ہے جب وصال ہوا صحابہ کا عقیدہ دیکھے آج بندہ کہتا ہے قبر والا کیا دے گا نعوذ باللہ وہ تو مر گیا مٹ گیا صحابہ کا عقیدہ تھا جنازہ اٹھایا ہزاروں کی تعداد میں صحابہ آقا کے در اقدس پر لائے سلام ابوبکر کا پیش کیا اور عرض کیا کہ ابوبکر سلام پیش کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے تو اندر سے آواز آئی صحابہ نے سنا اور آواز آئی اور یہ پیغام مل گیا ادخل الحبیب الی الحبیب کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو امت خزرہ سے آواز آئی پھر اس جگہ دفن کیے گئے اور پھر لکھا محبت والے نے شان صدیق کو فاروق دا کی دسا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشا سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یارہ دے کام آگئے یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی اور آج وصال کا دن ہے ان کا آج وصال کا دن ہے اسی دن جمعہ المبارک کا دن ہے بھائی جمادی الثانی آپ کا وصال ہوا اور دعا کو رب تعالی ہمیں پھر ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت جو ہے وہ قائم و دائم رہے آمین بجاہ النبی